نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد۔ پارہ 27 سورہ حدید رکوع 2 آیت نمبر 20۔ آیت مذکورہ میں دنیا کی فنا ناقابل اعتماد ہونے کا بیان ہے۔ دنیا دار دنیا میں منہمک ہوتے ہیں، مشغول اور مصروف رہتے ہیں، خوش خرم رہتے ہیں، اور اس انہماک کے کچھ مراتب ہے، مراحل ہے، اور اس کی ایک ترتیب ہے، زندگی کی گزرنے کا ایک خلاصہ ہے، اور وہ چند چیزیں ہیں، چند حالات ہے۔ پہلے نمبر پہ لعب ہے، پھر لہو ہے، پھر زینت ہے، پھر تفاخر ہے، مال پر، اولاد پر، کثرت پر، ناز ہے، فخر ہے وغیرہ۔ لعب بنیادی طور پر اس کھیل کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ مطلق پیش نظر نہ ہو۔ مثلا چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں اور ان کے کھلونے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا لفظ ہے لہوا، وہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریح ہے، وقت گزاری ہے، ٹائم پاسی ہے، ایک مشغلہ ہے جس میں ضمناً ورزش بھی ہوتی ہے یا کوئی دوسرا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے بڑے لڑکے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، لیکن ان کھیلوں میں اچھا کھیل تو حدیث کے رو سے 2 کھیل ہے، ایک نشانہ بازی ہے اور دوسرا تیراکی کی مشق ہے۔ حدیث کی روح سے یہ بہتر کھیل ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات بھی ہے۔ پھر اس کے بعد زینت بدن ہے اور خوبصورتی ہے، وہ تو معروف ہے۔ دنیا میں ہر انسان ان مراحل سے گزرتا ہے۔ عمر کے ابتدائی حصہ میں لعب میں مشغول ہوتا ہے، اس کے بعد لہو شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے بدن کے لباس کی خوبصورتی، زیب و زینت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، ٹانگا رنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عمر ہم عصر لوگوں سے آگے بڑھنے اور اس پر فخر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ہر شخص میں فخر جتلانے کا ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال پر قانع نہیں رہتا، کہ جب ایک دور سے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دور کو فضول سمجھتا ہے، سابقہ دور کو لغویات جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ مثلا چھوٹے چھوٹے بچے جو ابتدائی دور میں کھیلوں کو، کھلونوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے دولت سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ والدین ان بچوں سے یہ کھلونے چھین نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ ان بچوں سے یہ کھلونے اور کھیل کی چیزیں چھین لے یا خراب ہو جائے تو ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے بچوں کو، اور ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ رونے سے اپنا دماغ بھی خراب کرتا ہے، گھر والوں کا بھی دماغ، اتنا شور شرابہ کرتا ہے کہ ٹک ٹاک احتجاج کرتا ہے، پورا گھر اور پورا محلہ جو ہے وہ سر پہ اٹھاتا ہے۔ لیکن بچپن سے جب آگے بڑھنے لگتا ہے ایک انسان، اور جب اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو جن چیزوں کو اس نے پہلے زندگی کا مقصد بنایا تھا اس کو لغو سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھی، فضول کام تھا۔
سب کے سب خرافات سمجھتا ہے، پیسے بھی اڑاتا ہے اس کھلونوں پر، لیکن جب جوان ہو جائے اس کھلونوں کو فضول سمجھتا ہے، کھلونے ہے، فضول کام۔ لعب کے بعد پھر لہو میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر جوانی میں زیب و زینت کا مشغلہ بناتا ہے، تفاخر کو مشغلہ بناتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، عمر زیادہ ہو جائے، پھر مال کی دولت، اولاد کی کثرت کا مشغلہ شروع ہو جاتا ہے، مال و دولت کے اعداد و شمار میں لگا رہتا ہے، نسل کی زیادتی میں لگا رہتا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جوانی کے زمانے کی وہ جو حرکات ہے، اور اس حرکات کو سارے فضول لغو سمجھتے کہ میں نے ویسے ٹائم ضائع کیا ہے، اس کی جگہ پر پڑھائی کر لیتا، یہ کر لیتا، وہ کاروبار کر لیتا۔ اب بڑھاپے میں جوانی کی حرکات کو بھی فضول سمجھنے لگتا ہے۔ اس عمر کے آخری حصہ میں صرف اور صرف مال و دولت کی کثرت کو فخر اور سرمایہ زندگی سمجھتا ہے کہ میرے زندگی کا سرمایہ تو یہی مال ہے، یہ اولاد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہی حال بڑھاپے کا بھی ہے، وہ بھی فنا ہونے والا ہے، اور اگلا دور پھر برزخ کا ہے، اور پھر قیامت کا ہے، پھر حشر میں حساب کتاب وغیرہ ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی کی وہ مراحل۔ عقل مند انسان وہ شخص ہے جو آخرت کی فکر کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیاوی مشاغل، مقاصد یقیناً زوال پذیر ہے، ناقص ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ قرآن کریم نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ زبردست مثال ہے۔ غیث کا معنی ہے مطر، بارش، اور لفظ کفار مومن کا مقابل لفظ ہے، متضاد، لیکن کافر کا ایک معنی کاشتکار ہے جو یہاں پر مراد لے سکتے ہیں آپ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش سے زمین، کھیتی، قسم قسم نباتات جو ہے اس کے ذریعے سے اگتی ہے، بارش سے جب ہری باغ ہو جائے، سرسبز و شاداب باغ ہو جائے، تو کاشتکار اس سرسبزہ کو دیکھ کر، اس سبزہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار سے مراد معنی معروف ہے جو مومن کا مقابل ہے، متضاد ہے، کہ کافر لوگ اس باغ کے دیکھنے سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس معنی پر اشکال یہ ہے کہ ہری بھری باغ، سرسبز و شاداب ماحول اور سبزہ تو مومن دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے، ہم بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کافر کے ساتھ اس خوشی کو مخصوص کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ مومن کے خوشی میں اور کافر کے خوشی میں بڑا فرق ہے۔ مومن کے خوشی کا رخ وہ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، مومن کا فکر و نظر اور کافر کے کفر و نظر میں فرق ہے۔ مومن یقین کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت کا نتیجہ ہے، اور مومن کے خوشی میں آخرت کی فکر میں انہماک پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کافر کی طرح خوش نہیں رہتا، عبرت نہیں لیتا، اللہ کی نعمتوں پر مومن شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا مومن اور کافر کے خوشی میں فرق ہے، فکر و نظر میں فرق ہے، عوامل اسباب کے اساس پر بہت بڑا فرق ہے، نتائج کے اعتبار سے فرق ہے۔ اور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سرسبز و شاداب باغ، کھیتی، باغ، پھل پھول، فروٹ،
دیکھنے کے لیے یقیناً خوشی کا مظاہرہ ہوتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے سرسبز و شاداب باغ دیکھ کر، لیکن پھر بھی اس باغ نے زرد ہونا ہے، مصفرہ، اور یہ اس کے پتوں نے خشک ہونا ہے، اس باغ کے پلوں نے گرنا ہے، اس باغ کے پتوں نے گرنا ہے، چورا چورا ہونا ہے اور مٹی بننی ہے۔ یہی مثال ہے انسان کی کہ شروع میں تر و تازہ ہوتا ہے، حسین و جمیل ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی حال میں گزرتے ہیں، مگر آخر کار بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہر کمال راز زوال ہے، ہر کمال کے لیے زوال ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی، حسن، جمال سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے؟ مٹی بن جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، یہاں انسان کی دو حالتیں ہیں قیامت کے حوالے سے۔ ہر انسان بروز قیامت دو حالوں سے خالی نہیں ہے، ایک حالت کفر ہے جس کے لیے عذاب شدید ہے، دوسری حالت و کیفیت مومنین کا ہے جس کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک عقل مند سمجھدار انسان کے لیے اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کہ دنیا کے بارے میں کوئی اور نتیجہ نہیں ہے، کہ یہ ایک دھوکہ کا سرمایہ ہے، متاع الغرور ہے، جس میں ثبات نہیں ہے۔ اگر ثبات ہے تو عقائد صحیحہ میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہے، دین کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ دنیا میں ثبات نہیں ہے، دنیا آخرت کے لیے صرف کھیتی باڑی ہے، بس دنیا دار العمل ہے۔ تو فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی، لعب، صرف کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وزینت، اور زینت ہے، وتفاخر، فخر کرنا ہے، بینکم، تمہارے آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے مسابقت ہے مال میں اور اولاد میں، کمثل غیث، جیسے حالت ہے غیث، مطر، بارش کی، اعجب الکفار، کہ خوش کر دیا کسان کو یا کافروں کو، نباتہ، اس کے سبزے نے، ثم یہیجو، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ، پھر تو دیکھتا ہے اس کو، مصفرہ، زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے حطاما، چورا چورا، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، عذاب شدید، عذاب ہے سخت، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا